بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسا دل خراش واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو سن کر کے آپ کے روح کانپ اٹھے گی۔ اور یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے اندر جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اس وقت اندرون ملک اور بیرون ملک سے کافی زیادہ امداد لوگوں نے ان لوگوں کی جو بے آسرا و بے بیار و مددگار تھے۔ لیکن اس امداد کی آڑ میں کچھ ایسے قانونی کھیل بھی کھیلے گئے جو کہ ہمارے میڈیا تک کسی نے نہیں پہنچائے، کہ کس طرح سے ہمارے ان بہن بھائیوں پر قیامت ایک تو یہ ٹوٹی کہ ان کے گھر بار ختم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے تھے وہ، اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑی قیامت ان پر یہ ٹوٹی کہ جو لوگ ان کے پاس امداد لے کے جانے والے تھے، ان لوگوں نے کچھ تو امداد وہاں پر بیرون ملک کی پہنچائی اور کچھ اپنے ساتھ ہی لے کر چلے گئے۔ اور جو واقعہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ تو بہت ہی بھیانک ہے، اور ایک سچے مسلمان کے لیے یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوگا کہ کس طرح سے پورا عالم کفر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں پر محنت کر رہا ہے کہ ان کو دین اسلام سے کس طرح سے ہٹایا جائے۔ تو اس میں کارگزاری یہ ہے کہ وہاں پر ایک علاقہ بالا کوٹ، وہاں پر ایک تبلیغی جماعت کے کچھ ساتھیوں کے وہاں تشکیل ہوئی، تو اس ساتھی نے مجھے واقعہ سنایا کہ وہاں پر ہمیں ایک بزرگ ملے، اور وہ بزرگ یہ کہنے لگے کہ جب ہمارے پر یہ حالات آئے، زلزلہ آیا، تو اس میں یہ ہوا کہ ایک تو ہم پر حالات آ گئے تھے کہ بے یار و مددگار تھے، اور دوسرا یہ ہوا کہ کچھ پاکستان کی این جی اوز تھیں، وہ بیرون ملک کی بھی تھیں، تو وہ این جی اوز والے آئے اور ہماری جو بچیاں تھیں ان کو یہ کہہ کر کے لے گئے کہ ان کو ہم اعلیٰ تعلیم بھی دیں گے، رہائش، کھانا پینا بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے، ہر چیز کی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو جب تک آپ دوبارہ سیٹل نہیں ہو جاتے تب تک یہ ہمارے پاس رہیں گے۔ تو ہمارے علاقوں کے کچھ لوگوں نے ان بچیوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ تو وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے بعد وہ بچیاں ہمارے پاس آ گئیں، وہ کہنے لگے کہ ایک بچی کا، اس کے بعد ایک بچی کا انتقال ہوا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو ہم نے جس طرح مسلمانوں کا جنازہ کرتے ہیں، کفن دفن کیا، تو اس کے جنازے کو لے کر آئے کھلے میدان میں، تو ابھی جنازہ پڑھانے کے قریب تھے کہ ایک این جی اوز والے آ گئے اور آ کر کے ہمیں جنازہ پڑھنے سے روک دیا۔ ہم نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ اب آپ کے مذہب کی نہیں رہی، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ عیسائی ہو چکی ہے، اس نے ہمارا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ ہمیں بڑا شوق ہوا، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہماری مسلمان بیٹی ہے، بہن ہے، اور یہ این جی اوز والے کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر سے عورتوں کو بلائیں کہ اس کی لاش کو گھر لے جائیں، اور اس کی ران سے کپڑا اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر ہماری سٹیمپ لگی ہوگی، ہمارا مونوگرام لگا ہوگا ہماری این جی او کا، اور یہ اس بات کی دلالت ہوگی کہ یہ غیر مسلم ہو چکی ہے، آپ کا مذہب چھوڑ کے اس نے عیسائیت مذہب اختیار کر لیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے، اس سے بڑھ کر اس نے یہ بات کی کہ آپ کے فلاں فلاں گھر میں فلاں فلاں نام کی جو لڑکی ہے وہ اب آپ کے مذہب کی نہیں ہے، وہ ہمارے مذہب میں داخل ہو چکی ہے، ہم ان کو فنڈ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب کہتے کہ یہ واقعہ ہم نے سنا تو اس کی لاش کو گھر لے جایا گیا، دیکھا گیا تو اس کی ران کے اوپر وہ سٹیمپ تھی، وہ مونوگرام لگا ہوا تھا۔ تو بھائیو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے یہ این جی اوز کے نام پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو ورغلایا جاتا ہے، پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے، اور جابز کا لالچ دیا جاتا ہے، اور جو ہے نا جی، اس طرح کے لالچ دے کے ان کو ایمان کی دولت ان سے سلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ایسی این جی اوز جو اس طرح کا کام کرتی ہیں، جو ہمارے بچے اور بچیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ کبھی بھی چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے اپنے ایمان کو اتنا گروی نہ رکھ دو کہ اپنے ایمان سے ہی تم ہاتھ دھو بیٹھو۔ تو اس کے لیے میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے
لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں کفر کے، ان سے ہم نے کس طرح سے بچنا ہے۔ تو کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کس طرح سے ایسے این جی اوز کو بے نقاب کیا جائے، ایسے لوگوں کو جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے نا جی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔